عنوان ہے ہوک۔ ہم پردیس میں بسنے والے جو روزی روٹی کمانے، زندگی بنانے اور اپنے سے جڑے لوگوں کی بگڑی بنانے جیسے سترنگ جال سے جڑ کر اور کبھی آوارگی، شوق، تعلیم اور فن جیسی قدروں کو حاصل کرنے دیس چھوڑ کر جوانی یا ادھیڑ عمری میں ادھر آ بستے ہیں، ان کے المیے کچھ اور سے ہوتے ہیں۔ ان کی محنت کے پھل بھی لگتے ہیں، بھاگ بھی سنورتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کے مکان بھی بنتے ہیں اور جہیز بھی جڑتے ہیں، اور یہ سب ان پردیس میں بسنے والوں کو خوشی اور طمانینت کے رنگ بھی نصیب کرتے ہیں۔ مگر ان سب کے ہوتے ہوئے بھی کہیں اندر ایک گہری اداسی ہے جو بڑھتی جاتی ہے، سوا ہوتی جاتی ہے۔ کچھ اداسیاں بات کرتی ہیں، پہلے پہل تعارف کرواتی ہیں، اپنا احوال کہتی ہیں، ان کی سن لو اور کچھ خاطر مدارت کر دو تو رخصت ہو جاتی ہیں، ڈیرا نہیں ڈالتی، جم کر نہیں بیٹھ جاتی۔ مگر یہ من اندر ہی اندر رہ جانے والی آسیب جیسی اداسی ان سے الگ ہے۔ اس کی واردات کا انداز بہت قاری، بہت شدید ہوتا ہے، یکدم حملہ آور نہیں ہوتی، یہ یاد کی ٹکڑیوں میں بٹ کر ذرا ذرا سی حاوی ہوتی ہے، یہ لاشعور میں چھپی گم گشتہ خوشبوؤں اور لمس کے ہتھیاروں سے ہلہ بولتی ہے۔ ایسا شدید بغیر پیش کی اطلاع کا حملہ اکثر ہی مد مقابل کے پاؤں اکھیڑ دیتا ہے، اپنی رو میں چلتے ہوئے یکدم رک جاتے ہیں، اور کھڑے کھڑے یہ اداسی ان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ جذبوں کے زندان میں بند کر دیتی ہے۔ پھر وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، جب کہیں جا کر انگلیوں کو کفل ابجد کی کاریگری ذرا ذرا سمجھ آتی ہے، اللہ اللہ کر کے رہائی ملتی ہے، مگر دوبارہ دبوچے جانے کا خطرہ تو رہتا ہی ہے۔ اور کیا ہی ظلم ہے کہ یہ جنگ اندر ہی اندر من بھیتر چلتی ہے۔ اس کا بیرونی رنگ بہت مدھم ہوتا ہے، آنکھیں، تاثرات اور مزاج پڑھنے والوں پر ہی کھلتا ہے۔ آج کل یہ پڑھائی ذرا کم ہی ہوتی ہے، وقت، حساسیت اور جذبوں کی کمی جو ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اور اس جیسی سوچوں میں غلطاں اظہر دھیرے دھیرے تھکے تھکے قدم اٹھاتا ٹرین اسٹیشن کی جانب جا رہا تھا۔ بڑے شہر کو نواحی قصباتی علاقوں سے ملاتی یہ ٹرین ہر گھنٹے بعد چلا کرتی تھی۔ یورپ اور اس کی سہولتیں، یہ خیال آتے ہی ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رینگ گئی۔ وہ ناخوش تو نہیں تھا، مگر دل مضطرب تھا۔ ناشکرا تو وہ بالکل نہیں تھا، مگر بس یوں ہی۔ کچھ دیر بعد وہ مطلوبہ پلیٹ فارم پر پہنچ چکا تھا۔ الگ صبح کا وقت تھا، رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ رات بھر پوسٹ آفس کے گودام میں ہلکے بھاری کارگو کے ڈبے اٹھاتے گزری تھی۔ یکدم اسے شدید تھکن کا احساس ہوا۔ ٹرین آنے میں چند ہی منٹ تھے، مگر اس کے تھکے تھکے وجود کے لیے زیادہ لمبے ہو گئے تھے۔ ٹرین آتے ہی وہ سوار ہو گیا اور کھڑکی کے پاس والی نشست پر بیٹھ گیا۔ ٹرین شہر کے اندرونی اسٹیشن طے کرتی ہوئی کچھ دیر بعد مضافاتی علاقے میں داخل ہو گئی۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے جنگل سا چھٹ گیا ہو۔ بڑے شہر کی بڑی سڑکیں، اونچی کئی منزلہ رہائشی عمارتیں، بے تحاشا سامان سے سجی بے تحاشا دکانیں، ان سب سے بھی زیادہ لوگ، ہجوم اور افراتفری۔ اس سب کی فضا بڑے شہروں میں معلق سی رہتی ہے۔ چاہے دن رات کا کوئی سا بھی پہر ہو، یہ جنگل موجود رہتا ہے۔ ٹرین اب شہر سے باہر موجود کھیتوں کھلیانوں کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ ہر شے پر کورا جمع تھا، ہلکی دھند کی خوابناکی پھیلی تھی۔ ہر شے تھمی تھمی سی تھی، اجنبی سی، دور دور پرے پرے سی۔ اظہر نے آنکھیں موند کر سر کھڑکی سے ٹکا دیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت کوئی سوچ، کوئی یاد روشن نہ تھی، بس ایک نامعلوم اور دبا دبا سا اضطراب تھا، بے نام بے سمت سی اداسی جیسا۔ موسم کی طرح سرد اور فضا کی طرح نیم تاریک
نیم روشن۔ اچانک بادل کا کوئی ٹکڑا، شاید سرکہ، اور ایک نرم سی سورج کی کرن اظہر کے کھڑکی پر ٹکے سر سے ٹکرائی۔ چند لمحوں میں اس کا وجود ہلکی پھیکی مگر خوبصورت سی دھوپ میں ڈوب گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے روشن ذروں میں زندگی اس پر بکھیر دی ہو۔ تھکے بدن پر ٹکور سی ہونے لگی۔ اس کا شدت سے دل چاہا یہ دھوپ ذرا سی تیز، ذرا سی اور پرحدت ہو جائے، اور اس کے بدن کے ساتھ ساتھ اس کے مضطرب دل کو بھی سکون آور سینک مل جائے۔ آن کی آن ایک لمحے میں وہ اپنے گاؤں کے گھر کے صحن میں پہنچ گیا، چارپائی پر آنکھیں بند کیے دھوپ سینکتا ہوا۔ دسمبر اور جنوری کے مہینے، جب ہر روز دن 10 بجے تک دھند چھائی رہتی تھی اور 12-1 بجے اچانک سورج چھا جاتا تھا، اس کے دیس کی دھوپ کتنی بے باک، کتنی چمکیلی تھی، کیسے ہر کونے کھدرے میں جا پہنچتی تھی۔ اس دھوپ میں بدن کیسی راحت افزا ٹکور محسوس کرتا تھا۔ جلتے اوپلوں کا کڑوا کڑوا دھواں اور رنگیلی دھوپ مل کر کیا کیا کھیل رچاتے تھے۔ اس دھوپ میں لیٹے ہوئے دل میں کیسے کیسے سترنگے خیال بنتے بجھتے رہتے تھے۔ ایک خیال تو ہمیشہ ہی آتا تھا، جنت میں بھی ایسی ہی سردیوں کی دھوپ ہوا کرے گی، ایسے ہی اماں چولہے کے ساتھ پیڑھا دھرے محلے والیوں سے ملنے جلنے، کھانے پروسنے سے لے کر متوقع شادی بیاہوں کے لین دین، رضائی گدوں میں ڈلنے والے دھاگے، بیساکھ میں کٹنے والی گندم کے فوراً بعد خاندان میں موجود لڑکیوں کی شادیوں کی تاریخیں اور جہیز کی ٹرنک بھرنے تک کے سب مسائل پر مشاورت کرے گی۔ ایسے ہی گھنٹہ بھر دھوپ سینک کر میرا بدن اور دل بھر جائے گا، تشنگی نہ رہے گی۔ اس پھیکی ڈری ڈری دھوپ میں ڈوبے ہوئے بھی اس خیال، اس یاد نے اس کے دل کو ایسی گرمی، ایسی سکون آور حدت بخشی کہ اس کے ہونٹ آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ ابھی خیال کے سفر میں اس نے دھوپ کو اپنی پوروں اور سر کے بالوں پر محسوس کیا ہی تھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا واپس سرک آیا۔ وہ مدھم سنہری غبار یک با یک غائب ہو گیا۔ وہ خوفزدہ مجرم سی دھوپ جھٹ بھاگ گئی۔ ایک دم منظر رنگین سے بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے ساتھ ذاتی دشمنی نکالی گئی ہے۔ اس کے معصوم شغل کو چھیڑ کر اسے یاد دلایا گیا ہے کہ وہ یہاں جنت کے مزے لینے نہیں آیا۔ اظہر کو بچپن کی وہ تکلیف دہ واردات یاد آ گئی جب اس کی عیدی خالی پاؤڈر کے ڈبے میں سینت کر رکھی ہوئی تھی اور اس کے محلے میں سے کوئی بچہ وہ لے اڑا تھا۔ ویسا ہی دکھ اور زیادتی کا احساس اسے اب ہوا۔ اس کا مطلوبہ اسٹیشن آنے میں چند ہی منٹ تھے۔ اس نے بھی کندھے جھٹک کر خود کو سیدھا کیا۔ 2 منٹ پہلے دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ قصباتی علاقے کا وہ اسٹاپ جہاں پیدل 15 منٹ کے فاصلے پر اس کا کرائے کا کمرہ تھا، آیا ہی چاہتا تھا۔ ٹرین کی آہستہ رفتار مزید مدھم ہوئی، بالآخر رکی۔ اظہر اترا اور اپنی منزل کی جانب چلنے لگا۔ ویسے تو سب ٹھیک تھا، مگر بس اس کا دل مضطرب تھا۔ وہ اداس تو نہ تھا اور ناشکرا تو بالکل بھی نہیں۔ بس وہ دھوپ کی چھتری کچھ دیر اور کھلی رہتی تو اچھا تھا۔ شکریہ۔